بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم مہنگائی کی نظر کرتے ہیں، اس لیے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، جس طرف جس حال میں ہمارے لوگ جاتے ہیں یا رخ کرتے ہیں، تو ایک طرف ہمیں آٹا خریدنے والوں کی لائنیں نظر آتی ہیں، اور کسی جگہ پہ ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اتنے لوگ مر گئے، اور کسی جگہ پہ یہ خبر آتی ہے کہ آٹا دستیاب ہی نہیں، اور کسی جگہ یہ خبر آتی ہے کہ آٹا انسانی استعمال کے قابل ہی نہیں۔ یعنی اس قدر اس وقت مس مینجمنٹ کا پورے ملک میں یہ عالم ہے کہ آٹا جو بنیادی شے ہے، بنیادی چیز تھی، اس کے لیے اگر لوگ مارے پھر رہے ہیں، اور کہ کل کی جو خبر تھی کہ 6 بچیوں کا باپ آٹے کا حصول یعنی وہ تھیلا نہ مل سکا اور اس کی لاش اٹھا کر اس کی بچیاں گھر لے گئی۔ ناظرین، یہ جو حالات ہیں ہمارے اس ملک میں، ہم یہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ کیا ہمارے قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے اور اسی غرض سے بنایا تھا؟ ہم گزشتہ 40 سالوں میں جس طرح یعنی جس جمہوریت کے حوالے سے جو چیز مشہور ہے، معروف ہے آج تک کہ جمہوریت کے لیے ہم مر رہے ہیں، آئین کے لیے ہم مر رہے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کو لے کر اگر ہمیں ان پورا صبح سے لے کے شام تک ہم آئین کا رٹا لگائے رکھیں اور جمہوریت کا رٹا لگائے رکھیں، تو کیا آٹے کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، یا ہمارے غریب لوگوں تک جو آٹے کی رسائی ہے وہ ممکن ہو سکے گی؟ اسی کے ساتھ ناظرین، میں آج کے پروگرام میں ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ میرپور تشریف لے گئے، بالکل جس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک اچانک جسے چھاپا کہتے ہیں کہ خود گاڑی چلا کر چند مختصر سی ٹیم ساتھ لے کر وہ میرپور گئے، میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں تشریف لے گئے اور اپنی انتظامیہ کا انٹرویو لیا، وہاں کے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی۔ میں آج راجہ کفیل احمد خان صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے پوچھوں گا کہ کیا ان کی گفتگو جو تھی اس سے کوئی مقصد یا کوئی مفاد میرپور کے لوگوں کو ملا، یا میرپور کے وہ لوگ جو اس وقت لندن میں اور یورپ کے مختلف ممالک میں ہیں اور انہوں نے کئی کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ میرپور میں کی ہوئی ہے، ان کے جو سوالات ہیں یا ان کی جو تشویش ناک اس وقت ان کی جو پراپرٹیز ہیں لوگوں نے قبضے کیے، اس حوالے سے اس میٹنگ میں کوئی حال طلب کوئی چیز گفتگو ہوئی؟ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کمشنر کو بلایا، ڈی سی کو بلایا، ایس پی کو بلایا، اور اپنی وہ ساری انتظامیہ کو لے کر تو تمام ان امور پر گفتگو کی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم آپ تک یہ اطلاع پہنچائیں گے کہ کیا وہ کوئی بامقصد وزٹ تھا یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے وہاں ہسپتال میں گائنی وارڈ میں جا کر وہاں جو معائنہ کیا اور بچوں کے حوالے سے پوچھا کہ یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کس کا بچہ ہے۔ اور گائنی میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ کوئی میل جو ہے وہ نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہی جاتی ہیں، اور دی موسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینسیٹیو اور کرٹیکل ایریا جو ہوتا ہے ہسپتال کا وہ گائنی وارڈ ہوتی ہے، اور اس میں کون لوگ جا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں آج اپنے جو لرنڈ صحافی ہیں ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کے علم میں یہ اس طرح سے ہے کہ کوئی وزیر اعظم، کوئی اتنی بڑی ہائی انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ اپنی انتظامیہ کے ساتھ اور وزیر اعظم گائنی وارڈ میں چلے جائے؟ اور اسی کے ساتھ ہماری جو جڑی ہوئی خبر ہے، بیرسٹر سلطان مامون صاحب جو پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب سے کراچی میں ان سے اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ ہی کل پھر انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات کی۔ تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں ہم آج اپنے اس پروگرام میں یہ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے، دوڑ دھوپ سے، سیاسی سرگرمیوں سے کیا ہمارے عوام کو 0.1% کوئی فائدہ ہوا ہے، یا کوئی فائدہ ملنے کی امید ہے، توقع ہے، یا یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ایک دوسرے کے ارد گرد طواف کر کے اور جمہوریت کا نعرہ لگا کر، آئین کا نعرہ لگا کر جو یہ سارے چکر میں انہوں نے عوام کو ڈالا ہوا ہے، تو شام کو یہ اپنی جیبیں اور اپنے بینک بیلنس جو ہیں وہ ان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں راجہ صاحب موسٹ ویلکم، آپ آج اس اگر یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب یہاں سے شروع کریں، لیکن سب سے پہلے پاکستان میں اس وقت جو تشویشناک صورتحال ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال کو دیکھ لیں، اور ہم نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے آئین نے، ہمارے جمہوریت نے، ہمارے ان تمام لائق ترین لوگوں نے جو پاکستان میں رہ کر جو پاکستان کا حال کیا،
اور بنگلہ دیش کے سیاستدان نے جو بنگلہ دیش کو جس طرف لے گئے آزادی لے کر، تو وہاں کہاں لے گئے اور یہ کہاں لے آئے، اس ذرا کنگالستان کے حوالے سے بھی ذرا ذکر کریں کہ کیا ہو رہا ہے آج جو پاکستان ہے. بلکہ ہمیں یہ یعنی ندامت ہوتی ہے یہ جملے بولتے ہوئے کہ پاکستان نازک موڑ پہ ہے. اور مجھے کو 28-29 سال ہو گئے صحافت میں. تو پرویز محترم بینظیر بھٹو سے لے کر جب میں نے صحافت جوائن کی، پرویز مشرف، پھر زرداری صاحب، پھر نواز شریف صاحب، پھر ابی خان صاحب کے، تو ہر آپ کو ہفتے میں شام کو آتا ہے کہ پاکستان نازک نازک دور سے گزر رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ نازک ترین موڑ پہ ہے. جی ہاں، تو یہ کیوں ہمارے ہے؟ سپارہ سالار نہیں، نے یہ چند کیوں دن ہے؟ پہلے فرمایا یہ تھا. کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کو کمیشن بنائے، فیکٹ فائنڈنگ کوئی کمیٹی بنے کہ آج پاکستان کے غریب عوام 22 کروڑ عوام کو جو آپ آج آٹا 160 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے، اور آٹا مہنگا 160 الگ بات ہے، دستیاب ہی نہیں ملتا. اور آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ جس طرح کے ساتھ ہے آپ یعنی وفاقی کابینہ نے کہا کہ ہم آسٹریلیا سے، فلان سے، روس سے، کہاں سے گندم خریدیں گے، ابھی جو ڈالر جہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. دوسری جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اپنے ذخائر ختم ہو گئے. اسٹیٹ بینک کے پاس جو اس ٹائم اسٹیٹ بینک کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے دوست ممالک کے ان کا ادار ہے. وہ کسی ٹائم اگر شام کو وہ مطالبہ کریں کہ ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں، تو لہٰذا ہمیں آپ کے یہ پیسے واپس چاہیے، تو پاکستان عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے. یعنی یہ جو موجودہ حکومت کے ان 8-6-7 ماہ میں، اور جو توقع یہ تھی کہ اتحادی حکومت عمران خان سے جان چھڑا آج جو کر اخبار میں ایک بہت بڑا اشتہار لگا ہوا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا دیا، اس حوالے سے آپ کا کیا؟ شاہ صاحب ہم کہتے ہیں یہ تو مطالبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بچا لیا. پہلی بات یہ پہنچا کیوں؟ یعنی بچنا تو ایک الگ بات ہے. ہمارا دشمن ملک جو ہندوستان ہے، جس کے خلاف ہمارا صبح سے شام تک ہم اٹھ کر اس کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی سونے سے پہلے اور جاگ کر فوری جو پہلی گالی ہماری ہندوستان کو پڑتی ہے، دنیا کی 5ویں معاشی طاقت بن کے سامنے آ گیا. بالکل سر کھلے عام آیا ہے. وہ ہندوستان شاہ اور صاحب چائنا کا مقابلہ آپس میں 1 ارب 35 کروڑ انسان ہیں ہندوستان میں. آج تک کبھی سنا کہ وہاں کسی کو آٹے کا کبھی شارٹ فال ہوا؟ کبھی آپ نے سنا کہ کبھی آج یہ پیاز نہیں ہے؟ کبھی سنا کہ وہاں آلو کم ہو گئے ہیں؟ وہاں وہ ہندوستان 1 ارب 35 کروڑ اپنے لوگوں کی خوراک کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد دنیا کی 21% دنیا کو خوراک فراہم کر رہا ہے. ابھی ہمارا پڑوس ہے، اس کی زمین ہمارے یہاں پہ ایک ہی ملک کے شہری تھے، الگ ہو گیا، سنتج بٹوارہ ہو گیا، ایک میں وہ آگے، ایک میں ہو گئے، اور ہم نے اس کا کیا کیا کر کے رکھ دیا ہم نے اپنے اس مسلمان حکمرانوں نے. پھر دیکھیں جو ہم مسلمان حکمران چاہتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی یعنی ایک اپنے ناظرین کو یہ بتا سکوں کہ دنیا میں ناظرین دنیا کے 200 کے لگ بھگ ممالک ہیں. ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے روس سے کم از کم 10 گنا چھوٹا ہے، لیکن جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے. یہ ملک دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے، خوبانی، کپاس اور گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے، پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے 5ویں، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6، آم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں، گندم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، اور مالٹے اور کنوں کی پیداوار کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے. اس ملک مجموعی یعنی یہ ملک جو ہے مجموعی زرعی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے. اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے بر اعظم افریقہ کی پیداوار سے زائد اور بر اعظم جنوبی امریکہ کی پیداوار کے برابر ہے. یہ ملک دنیا میں صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 55 نمبر پر ہے. کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے، تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں، اور LNG کے استعمال سے اول نمبر پر ہے. اس ملک کے گیس کے ذخائر ایشیا میں 6 نمبر پر ہے، اور اس ملک کا نام ہے پاکستان. اور اس کی آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ گندم کے ایک ایک دانے آٹے کے لیے مجبور ہے، گندم کے ایک ایک دانے کے لیے مجبور ہے، اور وہ امپورٹ کرنے کے حوالے سے. شاہ صاحب دیکھیں سر، ہم دیکھیں گزشتہ 15-20 سالوں سے ہم نے ساری زرخیز زمینوں کو سوسائٹیوں میں بدلا، اور کسی حکمران نے یہ نہیں کہا کہ ہماری جو اڈاک پالیسی ہیں شاہ صاحب، آج جو پرویز مشرف نے 9 سال گزارے، وہ جتنا ظلم اس شخص نے اپنے ہماری پالیسی کے ساتھ کیا، پھر اس کے بعد ایک دم جو 8-10 سالوں کے بعد جمہوریت بحال ہوئی، پھر زرداری صاحب نے کیا، وہ جو نیم جمہوری اور نیم آمرانہ جو ہمارا جو طرز حکمرانی ہے ان گزشتہ 75 سالوں میں شاہ صاحب، تو یہ اس کا نتائج آج ہم کے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ. فخر ہے نا ہمارے حکمران، ہم بچ گئے ہیں.
فخر ہے کہ ہم بیچ گئے، کچھ پرسنٹ بیچ گئے، اور یہ بھی شام حکومت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ذخائر ختم ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے آپ کے پاس گندم نہیں ہے، آپ کے پاس پٹرول نہیں ہے، آپ کے پاس تمام چیزیں ادھار ہیں، دوسرے ملکوں سے آنی ہیں، اور آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے پیسے ادا کرنے کے لیے، فیکٹریاں ساری بند ہو چکی ہیں، ایل سی نہیں کھل رہی ہے، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، بینک ڈالر دینے کے تیار نہیں ہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک سے وزیر اعظم کا حکم ہے آپ ایل سی نہیں کھولیں۔ ایسے صورتحال میں شاہ صاحب ہمیں تشویشناک صورتحال۔ ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آزاد کشمیر کی صورتحال پر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو اچانک میرپور اتھارٹی کا وزٹ اور گائنی کالج وارڈ میں چلا جانا اور اسپتال کا اس طرح سے جو انہوں نے حال ہی میں جو وہاں اپنے سٹاف کے ساتھ وہاں خواتین میں چلے جانا اور یہ پوچھنا کہ یہ بچہ کبھی پیدا ہوا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کس طرح پیدا ہوا ہے، تو آج کے دور میں وزیر اعظم صاحب کی نالج اور ان کی یہ جو پھرتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب لائن پہ موجود ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے اوورآل کمپریہنسو یہ تجزیہ لیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کب تک یہ حکومت ہے تبدیل ہو جائے گی، یہ کوئی ہونے کی توقع ہے یا نہیں ہے، یا اسی حال میں اور اسی طرح سے ہم نے 5 سال گزار جانے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، یہ آزاد کشمیر کی صورتحال، ہم یہ کافی عرصے سے عوام یہ سن رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا، چونکہ اکثریتی پارٹی اس وقت اسمبلی میں آپ ہی ہے، یا وہ جو لیڈرشپ ہے آئندہ آنے والے اس ٹیک اوور کرنے کے لیے، تو وہ پیپلز پارٹی ہی میں موجود ہے۔ تو پچھلے دنوں بیرسٹر صاحب کا بھی جو بلاول صاحب سے جو ملاقات ہوئی، آپ بھی اس بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، تو کیا یہ بتا سکیں گے کہ یہ کب تک عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکیں گے؟ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو یہ ٹور ہیں اور یہ جو اس طرح سے ہسپتالوں میں اور جا کے اتھارٹی میں جو بیٹھ کر وہ جو باتیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ کنٹینیو کر سکیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر صاحب، گزارش ہے کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ یہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، یہ بیس کیمپ ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ حکومت ہے، اور یہاں ایک ایسا شخص آ کے پیسے کے زور پہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ گیا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے سیاست کی حرف ابجدی نہیں جانتا، ABC نہیں جانتا، اور اس کا طرز حکومت، طرز سیاست، طرز عمل، طرز گفتگو کسی بھی حوالے سے وزیر اعظم کے منصب کے شایان شان نہیں ہے جی، اور اوٹ پڑانگ باتیں کرتا ہے، اور جس طریقے سے 4 دن جو ہے وہ وزیر اعظم لاپتہ رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے۔ تو گورننس تو دور، گڈ گورننس تو دور کی بات ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز گورننس، گورننس ہی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بہت مایوس ہیں، اور اب جو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پر کچھ کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تعلق ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کا، اور آپ نے دیکھا پاکستان میں ریسنٹلی عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے، پنجاب میں بھی کوئی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ممبران اسمبلی کا، اور میں یہ وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ PTI کے اپنے ہی ممبران اسمبلی مایوس ہیں کہ یہ کس طرح کی حکومت بن گئی ہے، کس طرح کا وزیر اعظم آ گیا ہے۔ تو یہ بڑا لامع فکریہ ہے، اور ہندوستان والے جو ہیں وہ جس طریقے سے وہاں ان کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں کہ وہ ساری اس کی حرکات سکنات جو ہے وہ دکھاتے ہیں، جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان منگلا آئے، اور اگرچہ ہی واز ناٹ انوائٹڈ دیر، اور وہاں امریکن امبیسڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ان کا طرز عمل وہاں تھا، جس طریقے سے انہوں نے پرائم منسٹر کی اسپیچ کے دوران انٹرفیئرنس کی، تو یہ کسی بھی حوالے سے ہی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو اسٹے ایز پرائم منسٹر، ہی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی اے ممبر آف اسمبلی۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بتائیں، یہ جو یعنی تاثر یا امپریشن ہے کہ کہیں کو پیپلز پارٹی میں یعنی اس کی وجہ سے تاخیر ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کی قیادت کی طرف سے کوئی مسلط پسندی کا ہے، یا وہاں سے کلیئر بھی پہ وہ بھی ان کو بھی تشویش ہے آزاد کشمیر بیڈ گورننس پہ؟
بالکل اسی طرح تشویش ہے، ہماری قیادت کو بھی اسی طرح تشویش ہے جس طرح آزاد کشمیر کے عوام کو تشویش ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بالکل یہ المیہ ہے کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حکومت میں وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ گیا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کا تو کراچی اجلاس انشاءاللہ اوچوئی صاحب، جو کراچی اجلاس ہوا، آپ کی ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو سے بھی آپ تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھے، تو کیا وہاں بھی جو سی کا اجلاس ہوا ذرا اعلیٰ ترین فورم ہے پیپلز پارٹی کا، کیا اس میں بھی آزاد کشمیر کی تشویش، یہ جو صورتحال ہے سنگیز پہ، اس پہ بات ہوئی ہے؟ کوئی اتفاق رائے پایا گیا ہے اس میں؟ میں نے چونکہ میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا صدر ہوں، تو لاملا اس سی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں چاروں صوبوں کے پارٹی صدور اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صدور بولتے ہیں۔ تو اتفاق سے سب سے پہلی جو گفتگو تھی وہ مجھے بلایا گیا، تو میں نے ساری صورتحال جو ہے وہ اس فورم پہ اپنے چیئرمین صاحب کو بتائی ہے کہ یہ صورتحال ہے اس وقت، تو وہ خود بھی سمجھتے ہیں سارے معاملات کو۔ تو یہ جو کب تک اوچوئی صاحب یہ جو کب تک جان چھوٹ جائے گی، یہ یعنی نااہل حکومت سے عوام کی جان کب تک آپ مل کے چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ یو ول ہیئر گڈ نیوز۔ تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ خیریت تھے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں اور اس وقت ممبر اسمبلی بھی ہیں، بڑے متحرک کارکن ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت دا موسٹ فیوریٹ اگر کوئی کسی پرسنالٹی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ چودھری یاسین صاحب کا ہوتا ہے، بحیثیت پرائم منسٹر، نیکسٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کا۔ تو بہرحال ان کے ساتھ چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ بھی بڑے قائد حزب اختلاف جو ہیں، وہ بھی بڑے معروف اور ایک سیاستدان ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاستدان انسان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ خوش بختی ہے کہ ان کے پاس اس قسم کے انٹلیکچوئل جو ہیں، سیاست میں انٹلیکچوئل موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور جن سے ہم اپنی امیدیں یا عوام اپنی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کو اس بیڈ گورننس سے اور اس حالات سے نکال کر تو ایک اچھی شاہراہ پر، ایک اچھے راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ رائے صاحب، مجھے یہ بتائیں، اس وقت میں آج ایک بہت بڑے اخبار میں ایک اشتہار بھی دیکھ رہا تھا کہ جس میں رینیویبل انرجی والوں نے ایک بڑا اشتہار دیا ہوا تھا جی کہ پورے پاکستان میں آزاد کشمیر یعنی وہ مکانوں پر اور گھروں پر اور اپنی فیکٹریز پر اور گورنمنٹ کی بلڈنگز پر وہ سولر پینل لگانے کے لیے وہ ایک تحریک ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ RLNG کا جب وہ جو ایک وبا چلی تھی کہ ہم پاکستان میں گیس بیس پاور پلانٹ لگائیں گے اور گیس سے بجلی پیدا کریں گے، وہ سارے پاور پلانٹ آج بند پڑے ہوئے چونکہ گیس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سولر بیس جو انرجی ہے، یہ بھی 3-4 گھنٹے کے لیے ہمیں انرجی موجود ہوگی، لیکن 20 گھنٹے ان پر سے بھی ہمیں بجلی موجود نہیں ہوگی، یا ایٹ لیسٹ کم از کم 12 گھنٹے ان پر سے ہمیں بجلی نہیں مل سکے گی۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ ازلی تک ہنوز، یعنی ان پر گورنمنٹ آف پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کا خیال نہیں جا رہا کہ میں پاکستان میں نہریں ہمارے پاس موجود ہیں، ہائی ہیڈز موجود ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور KPK میں یہ پوٹینشل موجود ہے، اور اس وقت 60 سے 70 ہزار میگا واٹ ہم پیدا کر سکتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس طرف یہ خیال نہیں جاتا کہ 80% اس کی لوکل انویسٹمنٹ میں، لوکل پیسے سے وہ پروجیکٹ بن سکتے ہیں، اور یہ جو سولر ہے یہ 70% باہر سے امپورٹ کریں گے سولر، تو تب یہ آ کر اس کے جو پینلز ہیں وہ تب جا کے لگا سکیں گے۔ میں یہ چاہوں گا اس پر بھی آپ تبصرہ کریں، اور اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو دورہ میرپور ہوا اس کے حوالے سے۔ شاہ صاحب دیکھیں، جب پیپلز پارٹی کا جو طویل عرصے بعد 2008 میں حکومت آئی دوبارہ، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کنٹرول سنبھالا، تو انہوں نے رینٹل پاور ایک اصطلاح کی کہ ہم باہر سے ادارے پلانٹ آئے، جی ہاں، کتنے پاکستان کی قیمت چکانی پڑی، کتنے کیسوں سے جا کر عالمی عدالتوں میں پاکستان کے مقدمات گئے، اور جا کر یہ ہوا کہ لینا دینا کچھ نہیں ہوا، ہم نے کروڑوں اربوں ہم نے نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کر ٹیک اوور کیا، اور چلو اچھا ہوا انہوں نے کوئی اڈاپٹ کیا، وہ سارے تھرمل پاور یعنی پلانٹ لگے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ سارے بجلی تو پوری کر دی، لیکن تیل اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب وہ پاکستان کی استعمال کے قابل نہیں۔ جی بالکل۔ ابھی کیوں بجلی، وہ سارے پلانٹ تو موجود ہیں، ابھی یہ حکومت لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے کہ پلانٹ موجود ہیں، آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیزل نہیں ہے نا، آپ کے پاس پیسے وہ ڈیزل شوٹ کر کے کہاں پہنچ گیا، ڈالر آپ کے پاس ختم ہے، کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ بدقسمی ہے شاہ صاحب کہ جو ہمارے پاس پچھلے دنوں یہ فرمایا ہے نا کہ ہمارے پاس تیل ہے نہیں تو یہ
پورا ملک ہے آنے والے چند دنوں میں یہ ڈارک میں چلے جائے گا, اندھیرے میں چلے جائے گا. بیار بھائی اگر یہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے یہ ہمارے سارے منصوبے ہائیڈل پہ چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ پانی کی نعمت ہے ہمارے پاس, یہ جو پانی, یہ جو تیل قیمتی تیل سے زیادہ یہ قیمتی پانی ہمارے پاس اہمیت ہے, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. کوئی بھی حکومت نہیں, ایک آتی ہے اپنے ابھی آگے بجائے جب شہباز شریف صاحب کو کوئی بیچ میں بیوروکریٹ ہوں گے, 3-4 سیاستدان ہوں گے جنہوں نے اپنے نامیاں کہیں جہاں کمپنیاں کھولی ہوں گے, انہوں نے یہ پینل خریدنے, سولر کے پینل لینے اور اربوں, ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور 2 سال کے پتہ لگے کہ سارے کے سارے جو ہم نے یونٹ لائے تھے, یہ جتنے کے جتنے یہ جو ہمارے سولر پینل آئے تھے سارے ناکارے ہوں گے, سارے جعلی ہوں گے. پھر ایک نواں اسکینڈل آئے گا. تو بالکل یہ اس بات پہ آنا چاہیے پاکستان کو, کوئی 5 سال 10 سال کا کوئی ایک پالیسی لے کر چلنا چاہیے, کوئی آئیڈل پالیسی, اس کو 10 سال اس کے پر عمل درآمد کریں, اس کو سہولیات فراہم کریں. آپ ایگریکلچر, شاہ صاحب ابھی ہماری ایگریکلچر پالیسی نہیں بن سکی ہے. اب ہم کیوں مرون منت بن کے, کبھی ہم روس کے, کبھی یوکرین کے, کبھی فلاں سے گند زرخیز ملک ہم ہیں, نہری نظام ہمارے پاس ہے, اور ہم جا کر ہمارے پاس اپنی گند نہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی ایگریکلچر پالیسی کو دوبارہ بنایا نہیں ہے. آپ نے کسانوں کو سہولیات ہیں. ہمارا جو ہندوستان ہے, ہندوستان کے بعد میں کہتا ہوں کم از کم ان سے ہی مطالعہ کیوں نہیں کرتے, وہاں کے سارے ان کی پالیسیوں کا مطالعہ کریں. وہاں دیکھیں انہوں نے اپنے ایگریکلچر کو کیسے بہتر کیا, کیسے جدید ترین جو ان کا نظام سے کیسے منسلک کر دیا اپنے خدا کے واسطے. وہاں ان کو بیٹھ کے کبھی نہ ڈسکس کرے. آپ کے ہم بار بار پھر ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ یہ جو ہمارا پارک ہے کشمیری ہے, اس کو آزاد کشمیر کا موازنہ کریں. بھائی وہ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. ان کے جنگلات دیکھیں, ہمارے جنگلات کے, ان کو ادارے دیکھیں, ہمارے جنگلات کے. ہم کہتے ہیں ہم 74 سالوں سے آزاد ہیں. ان کی صنعتیں دیکھیں, ان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ دیکھیں. آپ وہاں ان کے جو ایگریکلچر دیکھیں, ان کی جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ دیکھیں, ان کی جو فروٹ ہے وہ دیکھیں, وہاں ان کی جو سبزیوں کا ہے, وہاں انہوں نے اس کو ایک نظام کے تحت مانیٹرنگ ہو رہی ہے, حکومتی سطح پہ ہو رہی ہے, تاجروں کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے کہ ہم نے اس کو لے کر آگے چل. ہماری یہاں پر جانے کوئی اس کی پالیسی نہیں ہے. ایک آپ جیسے ابھی آپ نے جس تشویشات صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ اگر یہ فوری طور پر حکومت یہ مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکی, ایک شخص جس کی 10,000-20,000 تنخواہ ہے, آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی 80% تک 90% وہ لوگ ہیں جس کے 20 اور 25,000 کے درمیان لوگ ہیں. وہ اپنے اس کے 3-4 بچے بھی ہیں, ان کے ذرا بچے بھی زیادہ ہیں, ان کے بچے کرانے وہ کیسے کریں گے. وہ تو ان کے لیے جو پٹرول پہنچ گیا, گاڑیوں کو کرائے, وہ پھر کیسے کرے گا. اب 150 روپیہ کلو جو چاول ہو گئے, اس کا آٹا آ گیا, آپ چاول اٹھا کے 350 380-85 روپے کلو کا اچھا باسمتی چاول پہنچا, تو لوگ ایک شخص وہ کیسے کرے گا. پھر کیا ہوگا, پھر چوریاں ڈکیتیوں ہوں گی, پھر امن و امان کا مسئلہ ہوئے گا. تو ہم یہ کہیں گے کہ خدا را جو ہمارے ادارے ہیں, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, چلو باقیوں کو رہنے دیں. یہ جو ابھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, وقت دیا, اختیار دیا, اقتدار کیا, اس کو استعمال کو پالیسی بنا دیں. کیسے کریں گے. ہم تو خیر 75 برسوں سے یہ تو امید لگائے, آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی پالیسی بنے گی, یہ اس پالیسی بنا کر عمل درآمد ہوگا. یہ تو ایک امید ہی کی جا سکتی ہے, دعائیں کی جا سکتی ہے, صدقے دیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے, لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو آئیے میرپور دورہ وزیر اعظم میں میرپور کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں کہ وزیر اعظم نے شاہ صاحب دیکھو نا, خبر آئی کہ پرائم منسٹر نے اور بغیر پروٹوکول میرپور پہنچ کے اور صبح ہزار ہے اس کو فخر کے ساتھ خود گاڑی چلا کے اس کے اس اقدام کو بہت سراہا گیا اور بڑی بڑی خبریں لگوائی گئی اخبارات میں. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب جاتا ہے تو اعلیٰ سطح اجلاس بلاتا ہے, پہلے ایشوز کہتا ہے کہ میں میرپور جا رہا ہوں, میرپور والوں کے ایشوز کیا ہیں, پچھلی حکومت نے کون سے حل کیے ہیں, اور جو زیر التوا کون سے منصوبے ہیں, ان کو وہاں جا کے بریف لیں. یہ بھائی غیر اعلانیہ دورہ کیا ہوتا ہے. اس دورے سے آپ خود گاڑی ڈرائیو کریں, میرپور کے لوگوں کو وہ کیا فائدہ ہوا. آپ وہاں جو گائنک وارڈ کے, آپ پہلے ہاسپٹل سے پوچھیں یار اس ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹر ہیں, یہاں جو لیڈی ڈاکٹر کتنی ہیں, جو گائناکالوجسٹ کتنی ہیں, کتنی آسامیاں خالی ہیں, آپ کو میڈیسن مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, یہ جو آپ کو میڈیسن ٹھیک مل رہی ہے, کہیں آپ مارکیٹ, اس کو وہاں بریفنگ لینی چاہیے تھی پرائم منسٹر کو, وہاں پھر ڈائریکٹری جاری کرنا چاہیے تھے. پھر MDA میں گئے, MDA میں ایشوز کیا ہے, MDA میں لوگوں کو جعلی پلاٹ الاٹ ہے. کیا پرائم منسٹر نے کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ جتنے پلاٹ ہوئے ہیں, جتنے لوگوں نے جعلی پلاٹ ہوئے ہیں, جتنے بھی چیئرمین آج تک ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. کوئی کتنی کمیٹی بنی ہے شاہ صاحب. یعنی میرے کو 8-10 اعلیٰ سطح کے کمیشن بنے ہیں کہ جو میرپور MDA میں جو مافیا, جو بیوروکریٹک یعنی بیوروکریسی کا گروہ ہے, جنہوں نے اوورسیز متاثرین سے کروڑوں اربوں روپے لے کر ان کو پلاٹ نہیں دے رہے ہیں, وہ 20-30 سال ہو گئے.
ایک شخص نے پیسے ہی پورے دے دیے، اور اس کا ایک شخص کا پلاٹ ہے، اس کا پلاٹ دوسرے کے نام الاٹ کر دیا، پھر ایک نجی چھوٹی عدالت سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ، 15 بندوقوں 15 دفعہ الاٹ ہوا، لٹیگیشن میں لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، رواس پیٹاس کر رہے ہیں. کیا پرائم منسٹر نے ان کو وہاں ایڈریس کیا؟ کیا ان کو بلا کر پوچھا کہ بھائی ان کو وقت دے کے آئے کہ آپ کے پاس زمین اتنی تھی، آپ نے اتنے لوگوں کو فالتو پلاٹ الاٹ کر دیے، کیا ہمارے پاس فالتو زمین موجود ہے؟ کیا ہم یہ جو لوگ ہیں جو 30 سال سے پلاٹ کے منتظر ہیں، کیا ہم ان کو زمین دے سکتے ہیں؟ نہیں ہوا. پرائم منسٹر آئے، اوکے بلے بلے ہو گئے آگے. بھائی آپ گئے کیوں؟ رٹھوا اریاں برج ہے، آپ دیکھو رٹھوا اریاں برج ہے، تھوڑا سا رہتا ہے، تھوڑا سا، اس کے اوپر پاکستان کے اربوں روپے خرچ ہو گئے، تھوڑا سا اور مزید جو پیسوں اس کے عدم تعمیر کے خلاف لندن میں مظاہرے ہوئے ہیں. تو یہ تختہ مشق بنا دیا آزاد کشمیر کو. ہم جا کر فخر کریں پرائم منسٹر گئے اور جا کر جو گائننگ وارڈ میں پرائم منسٹر کو گفتگو کی، وہ یعنی جیسے وہ چودھری یاسین صاحب نے کہا، یعنی یہ پرائم منسٹر کا کام ہی نہیں ہے. بھائی پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ بھائی ایک دن پرائم منسٹر کتنا قیمتی ہوتا ہے، ایک منٹ سیکنڈ پرائم منسٹر کا، اس کے سائن سے تو پرائم منسٹر ہے وہ. اگر تنویر الیاس صاحب سے یہ اختیار آج واپس لیجیے، وہ سائن ہے ان کے پاس، اختیار تو سائن کا ہے نا، آپ نے فائل کے اوپر دستخط کرنے ہیں، بس یہ پرائم منسٹر ہے، ادروائز تو ایشو نہیں ہے. پھر ان کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے سارا؟ بس ان کے پاس جو ان کی جو اہمیت ہے، جو چیز ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کا جو تبصرے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو دورہ تھا یہ بے مقصد تھا، اس لیے کہ وہ جب اتھارٹی میں، وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں گئے، وہاں جا کر ان کو ایشوز کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ پہلے یورپ لے کے میں جو جاتے لوگ ہیں، مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں، جو اربوں روپیہ ڈبو چکے ہیں، اور ایک پلاٹ جو ہے وہ 20 بندوں کو جو الاٹ ہو چکا ہے، اس حوالے سے کوئی کمیٹی بناتے جو اس سے پہلے کمیشن بنے، اور اس حوالے سے دیکھتے کہ ان کمیشنوں نے ان کے کیا ریزلٹس تھے، اور نئی اب جو ریویو کر کے تو نئی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے، ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کا کانفیڈنس بحال کیا کس طرح کیا جائے، ان کے جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کی ریٹریول کس طرح ہو جائے. تو یہ سارے ایشوز تھے جو بیٹھ کے کمشنر، ڈی سی اور وہاں کی انتظامیہ کو لے کر اور سٹرن ایکشن لیتے کہ بھائی میں 10 دن دیتا ہوں یا 20 دن دیتا ہوں، اور ان دنوں میں یہ فلاں ایشو جو ہیں حل کر کے میرے پاس مظفر آباد آ جاؤ، یا میں دوبارہ یہاں شاہ صاحب وابڈا کے ساتھ ہمارے وہ شاہ صاحب جو میرپور کے لوگ ہیں، ہمارے وابڈا کے ساتھ جو متاثرین منگلا ڈیم کے ایشوز ہیں یا جو اضافی کما جات کے ہیں، پرائم منسٹر یہاں سے پہلے بریفنگ لے کے جاتا، پھر وہاں وابڈا والوں کو بلاتا، وہاں جا کر بولا کہ یار ہم یہ ایشوز ہیں. ہم وابڈا کے حوالے سے میرپور کے جو وہاں ایشوز ہیں اس حوالے سے وہ جو برج جو انکمپلیٹ برج وہاں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے پچھلے دنوں یورپ یعنی لندن میں بھی مظاہرے ہوئے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کئی ایک کمپنیاں گئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، ہم نے بھی ان کو کہا کہ ہم ٹرن کی بیسس پر ودن 6 منتھ ایک برج بنا کر دے سکتے ہیں، لیکن اس مافیا میں، آزاد کشمیر کی مافیا میں کون جا کر بات کر کے ان کو سمجھا سکتا ہے یا اپنا میسج کنوے کر سکتا ہے یا وہاں کوئی سکسیس سٹوری ڈیولپ کر سکتا ہے؟ ناظرین، ہم اس پر مزید تبصرہ کریں گے. تو رائے صاحب، ایک تو وہ برج کا معاملہ ہے کہ وہ برج ہنوز ابھی وہ ایک چائنیز کمپنی نے لیا ہے، چائنیز کمپنی اس کو کرتے رہے. اگر وہ 1 ارب کا تھا وہ 4 ارب کا پہنچ گیا، اب وہ 8 ارب کا بن گیا. اس کے بعد پیسے ہوئے. میرپور میں ایک گریٹر واٹر سپلائی اسکیم آپ کو پتا ہوگا. گریٹر واٹر سپلائی، کیا پرائم منسٹر نے گریٹر واٹر سپلائی کے بارے میں پوچھا کہ 8-10 ارب خرچ ہوئے، کدھر ہے پانی؟ جی بالکل صحیح. وہ جو پائپ خریدے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ واٹر سپلائی، گریٹر واٹر سپلائی کدھر ہے؟ جن انجینئروں نے پیسے کھائے، جس کمپنی نے پیسے کھائے، کیا پرائم منسٹر نے کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے؟ کیا کسی کو سزا اور جزا کے حوالے سے کہیں کو عمل سے گزارے سے؟ تو یہ جو فوٹو سیشن کرانا، جا کر ڈرامہ بازیاں کرنے، یہ اگامی وزیر اعظم تھانے میں چلے گئے. آج تک کبھی پوچھا کہ ہمارا یعنی پولیس کے کیا ایشوز ہیں، ہمارا جو نظام کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، عوام کو فوری انصاف مل سکتا نہیں تھا، ہمارا جو تھانے کا جو ہمارا ایک ماحول ہے کیسا، ہم اسے بہتری کیسے لائیں گے؟ یہ ہوتے ہیں شاہ صاحب پالیسی میکنگ. یہ جو پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ کسی چھاپے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے ایک روڈ میپ دی، آپ کا کام ہے پالیسی دینا، پالیسی حکومت کا کام ہے پالیسی دینا، پھر آپ اس کو عمل درآمد کرائیں. اگر کوئی عمل درآمد رکاوٹ ڈالتا ہے، آپ اس کو پھر تختہ مشق بنا دیں. تو جب آپ اس طرف آ نہیں رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو 8 مہینے ہونے ہیں موجودہ وزیر اعظم صاحب کو، بڑے انقلابی وزیر اعظم سے تو لوگ کر رہے تھے کہ یار بہت بڑا ایک کامیاب کاروباری شخص ہے، بہترین گورننس آئے گا. جیسے چودھری یاسین صاحب نے کہا کہ گڈ گورننس تو الگ بات ہے، اب آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ایک سوالیہ نشان ہے کہ نہ تو مظفر آباد میں وزیر اعظم موجود ہے، نہ وزیر موجود ہے، نہ سیکرٹریز موجود ہے. عوام جا رہے وہ کہہ رہی ہے یار کون سا طریقہ تھا؟ دیکھو نا، کسی کو ضرورت نہیں ہے. کشمیر ہاؤس میں آ گیا یا ابھی کیا بلیک میل، سیاسی بلیک میل، جیسے آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا
کہ میں اننے واہ پیسے دیے ہیں, جی. تھک گیا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ بس ہو گئی ہے. یعنی وہ اپنے ہی جو پی ٹی آئی, انہوں کو اپوزیشن کو پیسے تو نہیں دیے نا, اپنے پارٹی کے لوگ, اپنے ہی ایم ایل ایز کو, اپنے وزیر اعظم کو. یہ پہلے وزیر اعظم صاحب ہیں جو دے کے تھک چکے ہیں. ابھی تو صدر صاحب کو, صدر صاحب کو شکر دے کے, صدر صاحب ہمارے دو آپ کے بہت بڑے ویل وشر ہیں, بڑے ایک اچھے آدمی ہیں, بڑے سارے بیرسٹر ہیں, اور پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر دنیا میں پیش کر رہے ہیں, جا کے ملین مارچ کراتے ہیں بڑے بڑے روز مسئلہ کشمیر کے ساتھ, اور بیرسٹر کا نام گھٹے ہیں. نہیں, لیکن انہوں نے ابھی ہوتا کیا شاہ صاحب, آپ اشارہ کر رہے ہیں, اصل میں انہیں بھی 40 سال کے بعد اب احساس ہوا ہے کہ جو میں 40 سال پہلے دا موسٹ دیانتدار سیاست جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود کی تھی. دیانتدار ترین سیاسی جو دور بحیثیت پرائم منسٹر گزرا وہ بیرسٹر سلطان محمود کا تھا. لیکن ان ساری چیزوں کو فیلئر دیکھتے ہوئے انہوں نے پچھلے عرصہ جو نکالا حزب اختلاف میں, اور انہوں نے 20 سال کے بعد اگر وہ 4 پیسے بنانے کے چکر میں ہے تو ان پر کوئی الزام نہیں جاتا. یہ تو اس وقت نظام کا ایک حصہ ہے, اور اس نظام میں جو آدمی پیسے نہ اکٹھا کر سکے وہ نالائق ترین آدمی. ان کی خوشبختی کیا ہوگی شاہ صاحب؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں سے کسی ٹھیکے سے پیسے نکال دیے آپ نے, کیا ان کے لیے آدھا قسم کے سیاسی دانوں کے سونے کی چڑیا آ گئی, جی تنویر الیاس سونے کی چڑیا آ گئی نا, بس ٹھیک ہے اوکے, بس آپ نے کیا کیا, بلیک میل کیا, اس کو ایک دن فوٹو کھنچا دیا کسی اور کے ساتھ, اگلے دن بندے بھیج دیے, جی فلاں صاحب ناراض ہو گئے, جی وہ پوچھے گا یار میری حکومت خطرے میں, کوئی وقت اس کو 2 کروڑ کا بچا دو یا 10 کروڑ بچا دو, کوئی فلاں ڈی سی بدلی کر دو, فلاں کو چیف انجینئر لگا دو. یہ جو ایم ڈی اے کے شاہ صاحب اتنا یہ ڈرامہ رچایا, یعنی آپ یقین جانیں یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے جو افسران لگے ہیں اس کے اوپر لڑائی ہوئی ہے, ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم ہے. صدر صاحب کا یہ تھا کہ میرے میرپور میں کوئی وزیر اعظم صاحب کسی اور کا آرڈر کر کے اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کا بیٹا, وہ بھی وزیر تعمیرات عامہ حسین کے وزیر ہیں, ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ الخلامی ہو گئی, فلاں صاحب کو لگاؤ. بھائی آپ کیوں لالچیں کرتے ہیں اتنے؟ بھائی یہ ایم ڈی اے کیا ایشو ہے؟ بھائی ایم ڈی اے کے لوگ ہیں وہاں, آپ وہاں سے جت کے بھی آئے ہوئے ہیں, وہاں آپ یہ کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں یار مقامی نہیں پنچ کا بندہ افسر لگنا چاہیے وہاں پہ, مظفر آباد کا لائق افسر کو لگائیں, کسی اور کو لگائیں نا, میرپور لوگوں کیوں لگاتے ہیں ڈیلیور کر. بھائی اگر آپ یہ کہیں میرٹ ہو, وہاں جو پلاٹوں کے جو جعلی الاٹ ہوئے ہیں, آپ تو وہاں مقامی ایک بندہ بھی نہیں رکھیں, کہو کہ باہر سے بندے آئیں سارے, وہ آ کر انصاف کریں گے. تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کہ جب تک یہ وزیر اعظم صاحب موجود ہیں, کتنے دن رہیں گے ذرا, وہ چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں, چودھری یاسین صاحب کا ہم نے تیاری میں شاید جلدی کریں, لیکن آزاد کشمیر کے لیڈروں کو پی ٹی آئی خاص کر کے باقی رہنے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتنے وزیر اعظم صاحب نے ان کو اوبلائز کیا ہے, ان کو کیسا وزیر اعظم نہیں ملے گا. تو اس سے کیوں جانشن مقصد یہ بنا ہوا ہے نا, بھائی ایک دن ایک ناراض ہوتا ہے, شام کو جب وزیر اعظم صاحب پوچھتے ہیں, درمیان بیچ میں مڈل مین آئے ہوئے ہیں, پوچھتے ہیں کیوں ناراض ہے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی حکومت گئی کہ گئی, 5 بندے ادھر ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کس لیے شام کو جی اتنے خدمت کا حاضر, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میری حکومت بچنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس سے آزاد کشمیر کا نظام مفلوج ہے. یعنی وزیروں کو ضرورت نہیں کام کر رہے ہیں, کہ ایم ایل ایز کو ضرورت نہیں کام, سیکرٹریز تماشا دیکھ رہے ہیں, بیوروکریسی جو ہمارا شاہ صاحب بیوروکریسی تماشا دیکھ رہی ہیں, اور نفس نفسی کا عالم ہے. یا ہمارے جو چودھری اپنا سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, ان کے والد محترم تک ہم الیاس صاحب تک یہ درخواست پہنچائیں عوام کی طرف سے کہ جناب یہ چیک بک آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, یہ چیک بک آپ لے جائیں, اس پر تھوڑا کنٹرول کریں تاکہ آزاد کشمیر میں ایک فائنینشیل ڈسپلن آئے, اور وہی لوگ پی ٹی آئی میں ٹھہریں جو واقعی جو اس پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, اور اس کے منشور کے ساتھ ہیں, متفق ہیں, اور اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی وہ ایز اے باحثیت لیڈر ان کو تسلیم کرتے ہیں, اور ان کی قابلیت اور ان کی ایفیشنسی اور ان کے کام کی بنیاد پر ان کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں, پیسے کی بنیاد پر نہیں. چونکہ جب یہ پیسہ کتنا ہوگا کہ وہ تقسیم کرتے رہیں گے, دوسرے دن پھر کوئی دوسرا نکل جائے گا, تیسرا نکل جائے گا, تو یہ پھر یہ جو اس ہاتھ کی مٹھی میں اگر ریت لے کر تو آپ چلتے رہیں گے تو وہ پھر ریت ایک دن چند کنکر رہ جائیں گے, ریت تو ختم ہو جائے گی, نکل جائے گی. شاہ صاحب دیکھیں کہ ابھی جو آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس یعنی جاری ہے, 12 تاریخ کو جو دوبارہ ہوگا جمعرات کو, پھر ایک دن چلے گا. یہ اسمبلی کے اجلاس کیوں ہوا, یعنی یہ اپوزیشن کے ریکوزیشن پہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ یہ کہ اسمبلی نہ ٹوٹے, یا یہ جو ایک فلور کراسنگ ایکٹ ہے کہ فلور کراسنگ کے کو آرڈیننس جاری نہ ہو سکے, تو یہ اس لیے پرولونگ کیا جا رہا ہے. یہ اجلاس تب تک چلے گا جب تک عدم اعتماد کی قرارداد اسمبلی میں جمع نہیں ہوتی. یعنی یہ بات ہے بالکل, تو اس لیے نا کہ تاکہ یعنی پرائم منسٹر جو ہے یعنی یہ کہیں ایک تو اسمبلی نہ ٹوٹے, ظاہر اسمبلی ایسے حالات ہیں. تو پنجاب کی صورتحال سے یہ مرحلہ اس کو 11 کو فیصلہ کرے گا, کیونکہ 9 کو انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ لینا تھا.
تو پہلے الیاس صاحب انکاری ہو گئے، یعنی کل عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہم اعتماد کا ووٹ اب نہیں لیں گے، وزیر اعلیٰ نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے اب یہ 11 تاریخ کو اجلاس ہے، 11 جنوری کو، پھر ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے نہ لے پنجاب گورنمنٹ کا۔ جس دن پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ طے ہوا، اگلا ٹارگیٹ ہے آزاد کشمیر۔ اب یہ کتنے دن چلے گی مزید، وہ ہم یہی کہنے کہ ہماری تو دعا یہ ہے کہ تنویر الیاس خان صاحب چلیں، ان کو ہم آج پھر ان سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنا وقت دیں، اور اگر وہ آفس بیٹھیں گے کام کاج کریں گے، ان کو کوئی خطرہ نہیں، نہ ان کی حکومت کا خطرہ ہے، نہ کہ ان کو ہٹا سکتا ہے، ان کے پاس اسپیشل اہلیت موجود ہے، جو ان کے پاس اہلیت ہے تو کوئی اور بندے کے پاس نہیں ہے، لیکن صرف گورننس بہتر کریں، بار بار عام شاہ صاحب یہ کریں، گورننس ایشو ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ایڈوائزر اچھے سیاسی لوگ رکھیں، اچھے سیاسی لوگ رکھیں، مخلص اور لوگ اپنے پھر آپ کے پاس مختصر وقت ہے، ہائیڈل کے ایشوز ہیں 2-3، محترم وزیر اعظم صاحب یہ اسلام آباد والوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، آزاد کشمیر میں ہائیڈل پالیسی کا مسئلہ، ڈیو لیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعظم پاکستان کو ہائیڈرو پر نہیں لکھ سکے، اور فوری طور پر جو آپ کی جو ٹورزم پالیسی ہے جناب وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، فوری طور پر ٹورزم پالیسی کو منظوری دیں، یہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، یہ وہ چھوٹے پھر ایگریکلچر آئیں، ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے آزاد کشمیر ایگریکلچر تباہ ہو گئی، ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے، آپ ایگریکلچر پالیسی لائیں، اور تاکہ یہ لوگوں کا بیچ بند ہے، ابھی وہاں پیمند کاری کا شجر کاری کا موسم ہے، ہم گزارش کریں گے جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ کے پاس ایگریکلچر کے کتنے سینکڑوں ملازم ہیں، آپ اگر ان کا بجٹ دیکھیں کتنے کروڑ آپ ان کو سالانہ آپ ان کی صورت تنخواہ میں ہیں، ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو جنگلی جو خوبانی ہیں اس کے اوپر پیوند کاری کریں، اس کے اوپر قلم کاری کریں، جو زیتون پچھلے دفعہ سردار عتیق صاحب نے کیا تھا، ایک مہم چلائیں زیتون کی کاشت کے لیے، آزاد کشمیر یہ جو پورا ہمارا ساؤتھ ہے، اس میں ہمارا نارتھ یہ سارے کا سارا یہ بہترین ہمارا زیتون ہوگا، خدا را آپ کے پاس یہ 1-2 ماہ کا وقت ہے، یہ ابھی ہمارے پاس یعنی جنوری شروع فروری میں یہ یعنی شجر کاری مہم ہے، تمام افسران سے ہم یہ گزارش کریں کہ خدا را بہت ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کو تربیت دیں، گاؤں جائیں، محلے جائیں کہ آپ نے یہ جو آپ کے پاس درخت ہے جنگلی جو زیتون کا درخت ہے، اس کے اوپر آپ زیتون کی اس کی قلم کاری کیسے کریں گے، آپ کے پاس جو جنگلی ناشپتی ہے، آپ اس کو ٹنگیاں جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ناشپتی کی قلم کاری کیسے کریں، پھر آپ کے پاس آپ اخروٹ لگائیں وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو آزاد کشمیر کو دیا ہوا ہے، جو ہمارا مل وقوع ہے، ہمارے جو نیچے جو زمین کی جو ہمارے پاس اس کو خاصیت ہے، یہ میں اور شاہ صاحب نے ہم نے زلزلے کے بعد ہم نے عمل بھی کر کے دیا، آپ یعنی شاہ صاحب کے باغ میں چلے جائیں، وہاں ان کے گھر چلے جائیں، تو خدا را ایگریکلچر جا وزیر اعظم صاحب آپ ایک دن ابھی وقت ہے اعلیٰ سطح 2-3 اجلاس بولیں، وزیر امور جماعت اپنا جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ایگریکلچر کا جو آفیسر ہے ذمہ دار ہے اس کو کہو گے یار اپنے 1 ہفتے لگائیں، لوگوں میں جا کر تربیت دیں، اویئرنیس کریں، یہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اسی کے ساتھ میں آپ ہی کی اسی جو گزارشات اور آپ کی جو اپیل ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر تک اس پروگرام کی توسط سے، ناظرین یہ ہم آپ عوام کی توسط سے آپ عوام کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر میں آپ نیلم ریور کو لے لیں، وہاں ہائیڈرو سے ہٹ کر ٹراؤٹ فش کی کتنی بڑی ملین آف ٹن آپ وہاں فارمنگ اگر کریں تو ٹراؤٹ فش جو پیدا ہو سکتی ہے، اور پورے پاکستان میں آپ کے جتنے 5 سٹار ہوٹل ہیں آپ ٹراؤٹ فش آزاد کشمیر نیلم ویلی سے سپلائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری فش ہے وہ ہمارے یہ جو دریا ہیں، ہمارے یہ جو نالے ہیں ان میں پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ٹورزم ہے، اسی کے ساتھ ہمارا ہائیڈرو ہے، اور اسی کے ساتھ جو ایجوکیشن ہے، اسی کے ساتھ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے۔ آج تک ہماری جو یونیورسٹیز جو ہیں، ہمارے جو مثلا جس طرح سے مظفر آباد میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کو یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اسی طرح باغ ہے، اس ہاسپٹل کو کیوں نہیں آپ 300 350 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اس کو راولا کوٹ کی یونیورسٹی یعنی میڈیکل کالج کے ساتھ کیوں نہیں آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو انف فیسلٹی ہو اور ان کو تقسیم کرے کہ فلاں سبجیکٹ جو ہیں وہ باغ پڑھائے جائیں گے، فلاں سبجیکٹ جو ہے وہ راولا کوٹ پڑھائے جائیں گے، تاکہ یہ اسٹوڈنٹ تقسیم ہو کر ان کی اعلیٰ کوالٹی ان کی جو ایجوکیشن ہو وہ کوالٹی وائز ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن وہ وہاں سے پروڈیوس ہو، وہ پروڈیوس کر سکے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو بیٹھ کر آپ آج تک اس کشمیر ہاؤس میں ایک اجلاس انویسٹمنٹ پہ نہیں بلا سکے کہ آزاد کشمیر کی ٹورسٹ کے ایریے میں، ہائیڈرو کے ایریے میں، آپ کے ایجوکیشن کے ایریے میں، ہیلتھ کے ایریے میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کریں، کس طرح سے انویسٹمنٹ کو لیور کیا جائے، ان کو
پروکیور کیا جائے اور وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لایا جائے۔ اس حوالے سے آپ بالکل لا علم ہے، ایبسلیوٹلی آپ کے ٹیبل پر کوئی ایسا پیپر موجود نہیں ہے جس پر آپ کام کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دردمندی کے ساتھ آپ سے اپیل کرتے ہیں، آپ کی ہمدردی میں اور آپ کی فیور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ان چیزوں پر غور کیجئے گا اور یہ اجلاس بلائیے گا، لوگوں کو بلائیے گا۔ یہ لوگوں کی سروسز فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، وہ اپنی گاڑی پر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو یہ ساری چیزیں ایجوکیٹ کریں گے، تجویز کریں گے، آپ کے ٹیبل پر رکھیں گے۔ شاہ صاحب، ہمارے کیوں پروگرام صدائے کشمیر ہے، گلگت بلتستان کا آج کل ایشو ہے، وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے درج کرتے ہیں، پاکستان ذمہ داروں سے اور مشیر امور کشمیر قمر زمان کارا صاحب سے فوراً جائیں، گلگت بلتستان جائیں، وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ بار کریں۔ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، سرکار اس کے اوپر جو قبضہ کر رہی ہے، وہاں اس یہ جو پروٹیسٹ عوام ہے مکمل مذمت یعنی یہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے زمینوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کا بچہ بچہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بچہ کھڑا ہے کہ ان کی جو رائٹ آف پراپرٹی جو ہیں اگر ان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اور یہ گزارش کریں گے وزارت امور کشمیر اور قمر زمان کارا جو ایک انتہائی میں سنجیدہ سیاسی کارکن اور لیڈر ہے، ان کو فوری گلگت بلتستان جانا چاہیے اور ان لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے۔ ایک دم حل ہو سکتا ہے اگر یہ حل نہیں کریں گے، پھر اس سے ہندوستان ہمارا دشمن فائدہ اٹھا، پھر کل ان کے خلاف مقدمے درج ہوں گے، فلاں لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بجائے اس کے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ چھوٹا ان کا جائز مطالبات ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کے جائز مطالبات ہیں، چھوٹا سا خطہ ہے، تو وہاں ان کے جو زمینوں کے حقوق ہیں فوراً دیے جائیں، فوری طور پر قانون سے آزاد کے۔ ہم گلگت بلتستان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، خالد خورشید صاحب ظاہر بیرسٹر ہیں، ہم ان کو کہ یہ بل لائیں اپنی اسمبلی کے اندر کہ وہاں تاکہ جو عوام کے حقوق ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق ہیں، اس کے اوپر کس سے صرف کمپرومائز نہیں کریں۔ اسی پر آج ہمارا پروگرام ختم ہوا۔ آج آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ یقیناً آنے والا زمانہ، آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی مالی طور پر، معاشی طور پر پریشانیوں اور تنگی کے دور آنے والا ہے۔ وہ وہی دور جو آج سے 50 60 70 سال پہلے تھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ دور دوبارہ واپس آنے والا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کی، اگر آپ کے پاس آٹا موجود ہے تو ان تک بھی ایک پاؤ پہنچانے کی کوشش کریں کہ کوئی آدمی بھوکا نہ مر جائے۔ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔